बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, बात करेंगे पीडीएम के कराची जलसे में और उस हवाले से जो आपके सवालात हैं कि पीडीएम के जलसे में आज कराची में कितने आदमी थे और मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना फजल रहमान कौन कितने आदमी लेकर आया और क्या हुकूमत जा रही है इस जलसे के बाद, हुकूमत कब जाएगी, इस किस्म के सवालात जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। इनके जवाबात आपको देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले कुछ अहम तरीन हकायक जो है वो आपके सामने जनाब रखते हैं और अहम तरीन हकायक ये हैं कि पीडीएम एक तवील तरीन खामोशी के बाद, तवील वक्फे के बाद जो है उन्होंने पीडीएम ने और मौलाना ने खामोशी तोड़ी। दरमियान में एक जलसा उन्होंने सवात में किया लेकिन लहजा उनका उस तरह से नहीं था और वजूहात मौलाना फजल रहमान ने आज के जलसे में इसकी बताई कि रमज़ान था और जनाब छोटी ईद आ गई, बड़ी ईद आ गई और अब मुहर्रम है। लेकिन असल जो वजूहात थी वो उन्होंने अवाम के सामने नहीं रखी, जो कि हकायक थे कि सेनेट इलेक्शन में जो झटका लगा पीडीएम को और फिर लॉन्ग मार्च के मामले पर जो झटका लगा पीपल्स पार्टी एएनपी का चले जाना, उसके बाद बिखर कर रह गई, पीडीएम संभल नहीं पाई और फिर तकरीबन 5 माह बाद वो दोबारा उठी तो सही, लेकिन गुज़श्ता माह उन्होंने एक जलसा किया। लेकिन जो है वो सवात के अंदर, फिर कुछ पेशावर के अंदर मौलाना ने जलसा किया, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जलसा उन्होंने कैंसिल कर दिया और आज कराची में उन्होंने एक मरतबा फिर जो है वो पीडीएम को जिंदा करने की एक नाकाम कोशिश की। बल्कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलाना ने ये जुमला बोला कि आज जो है वो आपका जोश बता रहा है या आपकी तादाद बता रही है कि पीडीएम जिंदा है और पीडीएम फाल है। यानी किसी जगह बैकग्राउंड में उनके अपने जहन में भी ये बात मौजूद थी कि पीडीएम जो है वो मर चुकी है, तब भी उन्होंने इस हवाले से बात की। 3 अहम तरीन तकरीर भी यहाँ पर हुई, उसके मुतालिक कुछ तफसीलात आपको बताएंगे। शहबाज शरीफ ने तकरीर की, नवाज शरीफ ने की और मौलाना फजल रहमान ने की, क्योंकि मरियम नवाज तो बिल्कुल खामोश हो चुकी हैं, उन्हें पीछे कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो क्योंकि पीपल्स पार्टी छोड़ चुकी है, वो नहीं होते, अवामी नेशनल पार्टी की सपोर्ट भी नहीं है। तो पीडीएम जो कभी 11 जमातें हुआ करती थी, अब वो 11 जमातें नहीं है। पीटीएम ने छोड़ा, फिर एएनपी ने छोड़ा, पीपल्स पार्टी ने छोड़ा, अब तकरीबन ये 8 जमातों का इकट्ठ है और 8 जमातों का इकट्ठ है और कराची में ये जलसा था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। यहाँ पर नवाज लीग ने भी वोट लिए, यहाँ पर जेयूआई फे ने भी कुछ ना कुछ वोट लिए, यहाँ पर जो है वो इनकी जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो भी कुछ ना कुछ वोट लेती नहीं। खैर पीपल्स पार्टी थी नहीं, अवामी नेशनल पार्टी का भी वोट है वो भी थी नहीं, लेकिन बहरहाल पूरी कोशिश की इन दोनों जमातों ने कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर लाने की कोशिश करें और इस जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश करें ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि जनाब पीडीएम अभी ज़िंदा और फ़हाल है और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक चलाएगी। लेकिन हुआ क्या हुआ जनाब, ये कि जो फैक्ट्स हैं ग्राउंड के ऊपर, बातें तो की जाती हैं बहुत, लेकिन जो ग्राउंड के फैक्ट्स हैं, जो देखे हमारे सामने है, जो लोगों से बातचीत की इस जलसे के बाद भी, जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं गैर जानिबदार हलकों की भी और इसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की भी, ये जो पार्टियों के अपने जो होते हैं ऐसे अंदाज़ा लगाने वाले लोग, उनकी गुफ्तगू सुनकर भी कि 1 लाख के करीब कुर्सियाँ जो है वो लगाने का इन्होंने दावा किया। यानी कह ये रहे थे कि 1 लाख कुर्सी लगेगी तो 1 लाख के अलावा भी लोग आएंगे जो कि खड़े होकर भी जलसा जो है वो सुनेंगे। देर भी की गई, जलसा लेट शुरू किया गया। मौलाना फजल रहमान की जो तकरीर है वो जो है वो तकरीबन 11:30 और 11:45 के दरमियान तक भी जो है वो जारी रही। तो इसी तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने भी अंधेरा हो जाने के बाद जो है वो तकरीर की ताकि कुछ माहौल बनाया जाए, कुछ बताया जाए, क्योंकि अंधेरे में लोगों का उस तरह से अंदाज़ा नहीं लगाया जाता। लाइट्स जो है वो लगाकर और ये बताने की कोशिश की जाती है कि शायद दूर दूर तक लोग हैं, क्योंकि ये उस जलसे को उन्होंने जो है वो कामयाब दिखाने की कोशिश तो करनी थी। लेकिन हुआ क्या हुआ, ये कि 1 लाख लोगों की शिरकत का पीडीएम ने जो है वो दावा किया, लेकिन तमाम तर गैर जानिबदार हलकों के मुताबिक 10,000 लोग भी इकट्ठे करने में कामयाब नहीं हो सकी पीडीएम। अब कराची जैसे शहर में कि जिसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ के करीब है, वहाँ पर अगर 10,000 लोग भी इकट्ठे ना कर पाएँ, 8 सियासी जमातों का इकट्ठ और मौजूदा हुकूमत के मुकाबले में, जिसके मुतल्लिक मीडिया में भी शोर है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तमाम सियासी जमातें भी ये बात कर रही हैं, बिलाशुबा बिल्कुल है मसला महंगाई और उसकी वजूहात भी हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो माजी के कई मामलात हैं, माजी के कई मुआहदे हैं, चाहे जनाब वो जो है वो गैस और बिजली की प्राइसेस के हवाले से हों, चाहे इसी तरह और जो है वो और बेशुमार चीज़ें हों जिनके इम्पैक्ट आ रहे हैं, और इसी तरह से पूरी दुनिया में कोरोना के इम्पैक्ट भी आए और उस वजह से भी पूरी दुनिया में महंगाई हुई। लेकिन बहरहाल महंगाई मौजूद है और इस महंगाई होने के बावजूद अगर अवाम को पीडीएम जो है वो नहीं निकाल पाई तो इसका ये मतलब है कि इमरान खान अगर अभी तक महंगाई पर काबू नहीं पा सके, लेकिन दीगर जो मामलात हैं उससे ना सिर्फ आवाम पूरी तरह से मुतमईन है, जिस तरह से जो है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी होगी, पाकिस्तान में दीगर जो मामलात जो है वो चलाए जा रहे हैं, बैनुल-अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान का जो एक जिसको कहते हैं इमेज जिस तरह से बहाल हुआ, खारजा सतह के ऊपर जिस तरह से गुज़श्ता चंद अरसे में पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ, और इसके साथ साथ दीगर कई शोबों के अंदर जो तरक्की हुई, चाहे वो हेल्थ कार्ड है,
چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ کسانوں کے حوالے سے پروگرام ہے، یا چاہے اور بے شمار سوشل ایشوز ہیں۔ ہاں، مہنگائی کا مسئلہ بہرحال ایک موجود ہے اور اس کے اوپر حکومت اس کی وجوہات بھی بتا رہی ہے اور اس کو کم کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، لیکن پی ڈی ایم کے اس جلسے کے اندر 10,000 سے کم لوگوں کی بھی شرکت یہ ظاہر کرتی ہے کہ عوام جو ہے وہ عمران خان سے مایوس نہیں، اور خاص طور پہ کراچی کے عوام ان تمام سیاسی جماعتوں سے مایوس ہیں جو کہ پچھلے 50 برسوں سے جو ہے وہ اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے، اور پھر آج جو شہباز شریف نے ڈرامہ کیا وہ بھی سب کے سامنے آیا کہ کس طرح سے وہ انہوں نے جو ہے وہ کراچی کا ذکر کرتے ہوئے وہ آبدیدہ ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ شاید جیسے انہوں نے گزشتہ 50 برسوں میں کبھی پاکستان پر حکومت ہی نہیں کی۔ انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا جناب کراچی جو ہے وہ اس کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے، حالانکہ سب کی ماں ہے، یہاں پہ سب لوگ آتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے بات، لیکن معاملہ یہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد کراچی کے معاملات کس نے ٹھیک کرنے ہیں؟ اگر وہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جب ان کی حکومت تھی اپنی پاکستان مسلم لیگ نواز کی، تو 2013 سے 2018 کے دوران وہ کراچی کے حالات کیوں بہتر نہیں کر سکے اگر ان کے خیال میں صرف مرکزی حکومت وفاقی حکومت عمران خان حالات بہتر کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کر سکے؟ یہ سوال ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا، میڈیا کو بھی، اور ہم اس فورم کے ذریعے بھی پوچھ رہے ہیں۔ اسی طرح شہباز شریف نے کچھ قسم کی چیزوں کا ذکر کیا جن پر ہنسی آئی۔ انہوں نے کہا جناب کے جرنیلوں کے ذریعے جو ہے وہ حکومتیں بنائی جاتی ہیں ہمارے ملک کے اندر، تو بالکل انہوں نے بالکل درست بات کہی۔ 1990 کے اندر ان کی حکومت جو آئی، 1997 کے اندر جو ان کی حکومت آئی، پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے، یہ کوئی اوپن سیکرٹ نہیں ہے۔ ایسے نئے لوگ جو کہ بہت کم تعداد میں شاید نواز لیگ کے ساتھ جڑے ہیں، ان کے سامنے بھی ہم ثبوت رکھتے رہتے ہیں۔ پرانی پود کو تو پتہ ہے، جو کہ 80 اور 90 کی دہائی میں پود جو ووٹ ڈالتی رہی، انہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اور میاں نواز شریف کس کی گود میں بیٹھ کر اقتدار میں آتے رہے، یہاں تک کہ 2013 کا جو اقتدار ہے وہ کس طرح سے ان کے حوالے کیا گیا، اب تو اس کے اوپر بھی بے شمار تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ تو اگر جو الیکشن آپ جیت جائیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو الیکشن اگر کوئی اور جیت جائے تو اس کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں جناب کہ وہ اس کو اقتدار جو ہے وہ فوجی قوتوں نے دیا ہے، تو ان کی اس بات کے اوپر بھی ہنسی آئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بڑے عجیب و غریب دعوے کیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فرمایا، اور یہاں تک وہ پہنچ گئے، ان کی مایوسی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے بین السطور عمران خان کو یزید قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا جناب کہ جس طرح جو ہے وہ یزید کی بیعت نہیں کی گئی تھی، ہم نے ابھی تک اس حکومت کی جو ہے وہ بیعت نہیں کی، اور 3 سال گزر گئے ہیں لیکن ہم ابھی تھکے نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے لوگوں کو تانے بھی دیے، انہوں نے کہا لوگوں اٹھو، انقلاب لاؤ، اور انقلاب لائے بغیر اس ملک میں گزارا نہیں ہے۔ اور ان کے انقلاب سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیا وہ پاکستان کے اندر جمہوری جو نظام ہے اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے؟ کیا ووٹ کو وہ انقلاب نہیں سمجھتے؟ اور ان کے ساتھ جو سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں وہ کیا سمجھتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کس انقلاب کی جانب ذکر کر رہے ہیں؟ اچھا، پھر اسی طرح جناب انہوں نے بزدلی کے تانے بھی دے دیے۔ انہوں نے کہا کہ جو نہیں اٹھتے، جو ہے حکومت کے خلاف، وہ بزدل ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بزدل تو جو ہیں وہ کافر ہوا کرتے ہیں۔ لوگوں کے ایمان کے اوپر بھی جو ہے وہ انہوں نے سوالات جو ہیں وہ اٹھا دیے۔ تو یہ اس قسم کی تقاریر جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی جانب سے سامنے آئیں۔ پھر انہوں نے میٹرو کے حوالے سے شہباز شریف نے ذکر کیا، انہوں نے کہا جی کراچی کا سب سے پہلا حق تھا میٹرو کا۔ تو وہی بات آپ سے پوچھی جانی ہے، اگر آپ کے خیال میں وفاقی حکومت میٹرو بنا سکتی ہے کراچی کے اندر جو ہے وہ صوبائی معاملہ ہونے کے باوجود، تو آپ نے کیوں نہ بنائی؟ آپ نے کیوں لاہور، پنڈی اور ملتان میں پہلے میٹرو بنا ڈالی؟ آپ کہتے ہیں نا آپ میٹرو بنانے کے چیمپئن ہیں، تو آپ کہتے ہیں کراچی میں میٹرو بنائی جانی چاہیے تھی، اور آپ پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید بھی نہیں کر رہے سندھ میں جلسہ کرتے ہوئے، آپ کو ابھی بھی ان کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اور دوسری طرف بلاول بھٹو نے آج صاف کہہ دیا کہ ہمیں ہمارے دوستوں نے ماضی میں دھوکہ دیا، اور اب ہم اپنے بل پر جو ہے وہ لڑیں گے، اپنے بل پر جو ہے وہ سرپرائز دیں گے۔ وہ تو آپ کو اپنے آپ سے دور دھکیلتے ہیں، مریم نواز ہوں یا چاہے شہباز شریف ہوں، پیپلز پارٹی کو پتہ ہے ان ساری چیزوں کا، وہ آپ کو دور دھکیلتے ہیں۔ لیکن آپ کو کس بات کا لالچ ہے یا کس بات کا خوف ہے کہ آپ سندھ کے اندر جلسہ کر رہے ہیں اور وہاں پر صوبائی حکومت کے اوپر کسی قسم کی آپ تنقید نہیں کر رہے، کراچی کے معاملات کا آپ ذکر کرتے ہیں تو صوبائی حکومت کو آپ قصوروار نہیں ٹھہراتے، اور پھر آپ کہتے ہیں جی ایک سیاسی جماعت جس کی مرکز میں اندر حکومت ہے اس کے سوا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعاون ہم کریں گے اور پھر کراچی کے حالات بہتر کریں گے۔ تو محترم بات یہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ تو آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر ووٹ کریں گے، عوام کریں گے، کس کو ووٹ ملیں گے، کس کو عوام ووٹ دیں گے، اس کا فیصلہ تو وہ کرے گا کہ حالات کیسے بہتر ہوں گے۔ وہ یقیناً آپ کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیں گے، وہ آپ کو آفر بھی کر چکے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان، لیکن آپ اگر ان کو ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہتے تو آپ کی مرضی، لیکن یہ فیصلہ تو پاکستانی عوام نے کرنا ہے۔ عوام آپ کو ووٹ دیں گے، عوام آپ کو اقتدار سونپیں گے، تو تب آپ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کراچی کے حالات آپ کیسے بہتر کریں گے۔ تو اب تک جتنے سرویز آ رہے ہیں، اب تک جتنے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں کراچی میں یا گلگت بلتستان کے الیکشن میں یا کشمیر میں، آپ مسلم لیگ نواز کے ووٹوں کا دیکھ لیجیے ان کا تناسب کیا ہے، جس حوالے سے شہباز شریف جو ہیں وہ دعوے کر رہے ہیں۔ اب یہاں کچھ لوگ کراچی کے ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کریں گے، تو اس کی وجوہات ہم بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ کتنا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم تھا، کس طرح سے ووٹ ڈلے، کیا اختلافات تھے۔ تو ایک بہرحال
بہرحال جب نئے الیکشن کے لیے پوری کمپین ہوا کرتی ہے تو ایک ضمنی انتخاب جو ہے اس کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ اس کی مثال نہیں بنائی جا سکتی. تو قصہ مختصر یہ کہ پی ڈی ایم کا آج کا جو جلسہ تھا وہ جناب مکمل طور پر ناکام رہا، اور آخری اطلاعات کے مطابق، اندازوں کے مطابق کوئی تقریباً 6 سے 7 ہزار کے قریب لوگ، کچھ 8 ہزار تک کہہ رہے ہیں انہوں نے شرکت کی، یعنی 10 ہزار سے بہرحال کم تھے. 1 لاکھ کا جو انہوں نے دعویٰ کیا وہ دعویٰ جو ہے بالکل اسے کہنا چاہیے کہ ریت کی جو ہے وہ دیوار ثابت ہوا، اور پی ڈی ایم کے مستقبل کے حوالے سے بھی کوئی اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اسلام آباد کی طرف مارچ بھی ہوگا، جلسے جلوس بھی ہوں گے، روڈ کاروان بھی ہوں گے، لیکن پراپر جسے یہ کہا جاتا ہے جیسے پہلے انہوں نے کسی قسم کی ایک تحریک کا جو انہوں نے ذکر کیا تھا، اس قسم کی انہوں نے بات تو نہیں کی. صرف انہوں نے یہ کہا جی کہ روڈ کاروان ہوں گے اور اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ جلسے جلوس ہوں گے اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا، لیکن کسی قسم کا کوئی ٹائم فریم اس مرتبہ وہ دیتے ہوئے گھبرائے مولانا فضل الرحمان، کیونکہ ماضی میں بارہا ٹائم فریم دینے کے باوجود بھی وہ عوام کو موجودہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ باہر نہیں نکال سکے، مکمل طور پر ناکام رہے. اور اب اپنے اسے دوسرے فیز، بلکہ تیسرا فیز مولانا فضل الرحمان کے حساب سے کہنا چاہیے، اکتوبر 2019 میں وہ پہلی مرتبہ آئے تھے اسلام آباد، پھر مارچ 2021 میں ان کے آنے کا ارادہ تھا، اور اب وہ تیسری دفعہ اگر اسلام آباد آنے کا رخ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں عوام کی جانب سے انہیں کیا سپورٹ ملتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ نے کے مان.